کہ اورنگزیب سے جب لوگوں نے یہ شکایت کی کہ سرمد فقیر بالکل بے شرم ہو گیا ہے، حتیٰ کہ اس کو پیغمبر و رسول خدا سے بھی انکار ہے، تو بادشاہ نے فقیر کو بلایا اور کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ فقیر نے لا الہ الا اللہ کہہ کر چپ ہو گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ اس کے آگے کیا ہے؟ فقیر نے کہا کہ اس کے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بات سن کر بادشاہ نے اس کے قتل کا فتویٰ دے دیا۔ جب سرمد کو جامع مسجد دلی کے آگے کھڑا کر کے قتل کیا گیا تو اس کے دھڑ نے دونوں ہاتھوں پر اپنے کٹے ہوئے سر کو اٹھا لیا اور مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھنا شروع کیا۔ اس وقت تمام شہر میں زلزلہ شروع ہو گیا اور لوگ بڑے بھیبیت ہو گئے۔ اتفاق سے بھیڑ میں سے ایک فقیر نے آواز دی کہ سرمد، فقیروں کو اتنا غصہ درست نہیں۔ یہ سن کر وہ دھڑ فوراً ٹھنڈا ہو کر گر گیا۔ ان کی قبر مسجد کی عین سیڑھیوں کے نیچے بنی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ رات کو اورنگزیب نے خواب میں دیکھا کہ سرمد محمد صاحب کے دربار میں کھڑا ہو کر فریاد کر رہا ہے۔ اس وقت محمد صاحب نے اورنگزیب کو بلا کر کہا کہ تم نے فقیر کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اور اس کو ناحق قتل کیا ہے، یہ بالکل سنمارگ پر تھا۔ بادشاہ نے خوفزدہ ہو کر جواب دیا، میں نے جو کچھ حکم دیا شریعہ شریف کے بالکل مطابق تھا۔ محمد صاحب نے فرمایا کہ تم بالکل غلطی پر تھے، تم پوچھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے آگے کیا ہے، سو اس کا جواب تو یہی تھا کہ اس کے آگے کیا ہو سکتا ہے۔ تم ہی جواب دو کہ خدا سے آگے کیا ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر تم یہ پوچھتے کہ اس کے پیچھے کیا ہے تو وہ جواب دیتا کہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سن کر اورنگزیب کانپنے لگا اور معافی کا پرارتھی ہوا اور بڑی عجز و منت کی۔ اس کی رودن قبول درگاہ ہوئی، مگر پھر بھی حکم ہوا کہ فقیر کا خون بالکل معاف نہیں ہو سکتا، اتنی سزا دی جاتی ہے کہ تم دلی سے بالکل نکل جاؤ اور آئندہ یہاں کبھی نہ آنا۔ کہتے ہیں کہ اورنگزیب دلی چھوڑ کر دکن چلا گیا اور جیون بھر